لاہور انڈرورلڈ ڈان خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت چیستہ میں لپٹی پہیلی میں چھپا ایک ایسا معمہ ہے جسے شاید کبھی بھی نہ سلجھایا جا سکے۔ اگرچہ اس کہانی سے جڑے تمام کرداروں پر بات کی گئی ہے، لیکن ایک کردار، ایک اس معاملے کا پہلو ایسا ہے کہ جس پر ابھی تک بات نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کا وہ کون سا افسر ہے جو خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ کو دبئی سے پاکستان لانے میں کامیاب ہوا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ انسپیکٹر رینک کا ایک جونیئر افسر اس اسپیشل آپریشنز سیل کا انچارج ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان سے بھاگ جانے والے جو مفرور ہیں، جو اشتہاری ملزم ہیں، انہیں انٹرپول کے ذریعے تحویل میں لے کر پاکستان میں جو ہے وہ لایا جائے۔ یہ جو جونیئر افسر ہے، اس کا نام ہے انسپیکٹر خالد نواز وریہ۔ سوال یہ ہے کہ اس پولیس انسپیکٹر خالد نواز وریہ کے پاس آخر ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ بڑے خطرناک جو ملزم ہیں، جو اشتہاری ہیں، جو مفرور ہیں، انہیں انٹرپول سے لے کے پاکستان لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ ہے گڈ اینڈ بیڈ کوپس، اس میں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب، آج کل بھی تحریک لبیک کا احتجاج چل رہا ہے، اور ٹی ایل پی کے احتجاج کو کچلنے کے لیے جو پولیس فورس استعمال کی گئی ہے اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو خالد نواز وریہ کا ذکر ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2021 میں بھی تحریک لبیک نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا تھا، اور لاہور سے ان کے لوگ ایک بڑے جلوس کی شکل میں اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ آ رہے تھے۔ اس دفعہ تو جو ٹی ایل پی کا احتجاج ہے اسے مریدکے میں روک لیا گیا ہے اور وہاں منتشر کر دیا گیا ہے، لیکن نومبر 2021 میں ٹی ایل پی کے جو مظاہرین ہیں انہیں آگے آنے دیا گیا، یا یوں کہیے کہ وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اور پولیس فورس کو پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جب یہ مظاہرین ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں یہ سادھوکی پہنچے، وہاں پہ سادھوکی میں جو پولیس چوکی تھی وہاں پہ کوئی 50 سے 60 پولیس کے جوان تعینات تھے، اور ان کی قیادت کر رہے تھے انسپیکٹر خالد نواز وریہ، جو اس وقت سب انسپیکٹر تھے، ابھی انسپیکٹر کے رینک میں ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی۔ یہ تب حافظ آباد میں تعینات تھے، لیکن ڈیوٹی پہ انہیں وہاں جو ہے وہ بلایا گیا تھا مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس دوران آئی جی پنجاب کو ایک خط لکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ جو خط تھا یہ شکووں سے بھرپور تھا، اور اس میں سب انسپیکٹر خالد نواز وریہ نے یہ گلہ کیا، اور بہت سے جو معاملات تھے ان سے انہوں نے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ یہ جو 50 سے 60 پولیس کے جوان تھے انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف انہوں نے مظاہرین کو روکے رکھا بلکہ انہیں پسپا کرنے اور پیچھے دھکیلنے میں بھی کامیاب رہے۔ کوئی 2 سے 3 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہ ہوا کہ پولیس کے جوانوں کے پاس جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ ختم ہونے لگے، اور جب وہ ختم ہونے لگے اور مظاہرین جو ہے وہ آگے بڑھنے لگے، تو خالد نواز وریہ کے مطابق جو خط انہوں نے اس وقت آئی جی پنجاب کو لکھا تھا اس کے مطابق جو ان کی بیک اپ فورس تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب تھی۔ یہ بیک اپ فورس جو ہے وہ رینجرز تھی، اور ان دنوں پولیس کو رینجرز کے ماتحت جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس پہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا، اور اس میں یہ گلے شکوے جو ہے وہ کیے تھے۔ انسپیکٹر خالد نواز وریہ جہاں بھی رہے، جہاں بھی ان کی تعیناتی رہی، ان کا جو بنیادی کام ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ یہی رہی کہ جو پاکستان سے فرار ہو جانے والے ملزم ہیں انہیں انٹرپول کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان لایا جائے۔ اس سے پہلے وہ گوجرانوالہ میں جو ہے وہ تعینات رہے، اور یوں تو بڑے بڑے ملزموں کو وہ پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن خواجہ تعریف گلشن
المعروف تیفی بٹ سے پہلے ایک بڑا نامی گرامی جو ملزم ہے، جو گینگسٹر ہے، جسے خالد نواز وریہ پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے، اس کا نام عاطف زمان ہے، اور اسے شاید آپ لوگ آتی کے نام سے، آتی لاہوریہ کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہوں، کیونکہ یہ اسی نام سے مشہور تھا۔ عاطف زمان جو ہے وہ اگرچہ گجرانوالہ میں پیدا ہوا، لیکن وہ لاہور کی نسبت سے اپنے آپ کو آتی لاہوریہ کہلاتا تھا، اور پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ نہایت شفاق قسم کا قاتل اور بے رحم قسم کا سرپھرا گینگسٹر تھا۔ اور بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ویسے تو گولی چلانے میں اور بندہ مارنے میں تعامل سے کام نہیں لیتے، لیکن پولیس والوں کے حوالے سے تھوڑا سا یہ ریسٹرینٹ دکھاتے ہیں۔ پولیس والوں کو قتل کرنے سے یہ ہچکچاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر کسی پولیس والے کو ہم نے مار دیا تو پھر یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ جو آتی لاہوریہ ہے، یہ پولیس والوں کے لیے بھی اس کے ہاں کوئی معافی نہیں تھی، اور کئی جو پولیس اہلکار ہیں، مثال کے طور پہ ایک کانسٹیبل جو ہے نسیم، جو اس کے خلاف ایک مقدمہ کی تفتیش کر رہا تھا، اسے اس نے آتی لاہوریہ نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس کی بس ایک کال جاتی تھی تاجروں کو کہ اتنے پیسے آپ فلاں جگہ پہنچا دیں، گمنام کال ہوتی تھی، لیکن جو تعمیل نہیں کرتا تھا، بھتہ نہیں دیتا تھا، تو پھر کچھ دن بعد جو ہے وہ اس کی لاش ملتی تھی۔ کئی تاجروں کو اس نے، آتی لاہوریہ نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور یہ جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ لاہور میں اس کی بڑی دہشت تھی۔ جب گجرانوالہ پولیس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تو وہ پاکستان سے فرار ہو کے ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات جو ہے وہ چلا گیا، اور وہاں بھی پولیس نے اس کا تعاقب کیا، اور انٹرپول کے ذریعے اس کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کروائے گئے۔ 2016 میں غالباً انٹرپول سے رابطہ کیا گجرانوالہ پولیس نے، اور جب انٹرپول سے وارنٹ جاری ہوئے تو وہ آتی لاہوریہ جو ہے وہ دبئی سے ترکی چلا گیا، اور پھر وہاں سے غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہو گیا، اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ رومانیہ، بوسنیا، سربیا، ہنگری سے ہوتا ہوا وہ وسطی یورپ میں، آسٹریلیا میں جو ہے وہ سیٹل ہونا چاہ رہا تھا۔ اور گجرانوالہ پولیس کی طرف سے اسپیشل آپریشن سیل کے جو انچارج ہیں انسپیکٹر خالد وریہ، انہیں کہا گیا، یہ مشن سونپا گیا کہ اس کا تعاقب کرنا ہے اور کسی طرح اس کو پکڑ کے انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان واپس لے کے آنا ہے۔ اب انسپیکٹر خالد نواز وریہ نے کیا کیا کہ اسے معلوم تھا کہ آتی لاہوریہ جو ہے وہ آسٹریا جانا چاہ رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ سربیا سے ہوتا ہوا وہ ہنگری میں داخل ہوگا اور وہاں سے وہ آسٹریا جائے گا۔ تو چنانچہ یہ جو خالد نواز وریہ صاحب ہیں یہ بھی وہاں پہنچ گئے سربیا میں، اور ہنگری سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں جو تارکین وطن کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ غیر قانونی طور پہ وہاں داخل ہوتے ہیں وہ بالعموم اسی گاؤں سے جاتے ہیں، اور درمیان میں ایک جنگل پڑتا ہے، بڑا خطرناک قسم کا جنگل ہے، اور یہ جنگل عبور کر کے یہ لوگ جو ہیں وہ ہنگری میں داخل ہوتے ہیں۔ تو انسپیکٹر خالد نواز وریہ بھی وہاں اس گاؤں میں پہنچ گئے، اور جو انسانی سمگلر ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا ایک عام تارکین وطن کی طرح کہ جی میں غیر قانونی طور پہ سرحد پار کرنا چاہتا ہوں، ہنگری جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک گروپ میں شامل ہوئے، جب اس امید پہ کہ شاید اس میں آتی لاہوریہ ہوگا، تو اس گروپ میں وہ آتی لاہوریہ نہیں ملا تو اس کو لیفٹ کر دیا۔ پھر دوسرے گروپ میں شامل ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، 8 جو گروپ ہیں یہ انسپیکٹر خالد نواز وریہ اس کا حصہ بنے، لیکن آتی لاہوریہ ہاتھ نہیں لگا۔ جب 9واں جو گروپ تھا اس میں یہ شامل ہوئے تو اس میں آتی لاہوریہ موجود تھا۔ انٹرپول کے ساتھ رابطہ تھا انسپیکٹر خالد نواز وریہ کا، اور یہ باقاعدہ ساز باز ہو چکی تھی کہ جو ہی یہ گروپ وہ جنگل عبور کر کے ہنگری میں داخل ہوگا تو اسے دھر لیا جائے گا۔ لیکن جو جنگل میں 6 دن گزارے، آتی لاہوریہ کے مطابق وہ جو 6 دن تھے اس کی زندگی کے سب سے خوفناک اور خطرناک ترین دن تھے، کیونکہ جنگل میں جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، کیونکہ غیر قانونی طور پہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہوئے وہاں پہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، انہیں وہیں لاوارث جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ان 6 دنوں میں سے 4 دن
جنگل میں مسلسل بارش ہوتی رہی، بڑا خطرناک راستہ تو تھا ہی، ساتھ یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں کہیں وہ گولیاں نہ برسا دیں، یا جو محافظ ہیں، سیکورٹی اہلکار ہیں، سرحدی اہلکار ہیں، کہیں ان کی گولیوں کا نشانہ جو ہے وہ نہ بن جائے۔ بہرحال یہ دشوار گزار راستہ اور جنگل عبور کر کے جو ہی یہ گروہ جو ہے یہ سربیا سے ہنگری کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو ہنگری کی پولیس جو ہے انہیں دھر لیتی ہے۔ باقی لوگ جو ہیں انہیں تو واپس سربیا کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور وعدے کے مطابق آتی لہوریا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان کوئی ایسی ٹریٹی نہیں تھی، کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا ملزموں کی حوالگی کا جس کے تحت آتی لہوریا کو پاکستان کے حوالے کیا جاتا۔ اور پھر ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ آتی لہوریا نے یورپی یونین کی جو انسانی حقوق کی عدالت ہے اس سے رجوع کر لیا اور وہاں اپیل دائر کر دی کہ میرا بھائی اعظم بٹ، اسے پولیس نے مقابلے میں مار دیا تھا، مجھے بھی وہاں لے جا کے یہ قتل کر دیں گے، لہٰذا مجھے پاکستان پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ تو جو یورپی یونین کی عدالت ہے، وہاں کا سسٹم ہے، اسے قائل کرنے میں انسپکٹر خالد نواز وریا کو 4 سال لگ گئے۔ 4 سال تک آتی لہوریا وہاں ہنگری حکام کی کسٹڈی میں رہا، اور 4 سال بعد خالد نواز وریا انہیں قائل کرنے میں کامیاب رہے کہ ہم قانون کے مطابق اس کا ٹرائل کریں گے، اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ آتی لہوریا کو بالآخر انٹرپول نے پاکستانی حکام کے جو ہے وہ حوالے کر دیا، اور جب یہ پاکستان واپس لایا گیا آتی لہوریا کو، تو اس وقت جو گجرانوالہ کے سی پی او تھے سرفراز فلکی، انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے 2 دن بعد آتی لہوریا کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا، اور کہانی وہی پرانی جو ابھی خواجہ طارف گلشن عرف تیفی بٹ کے پولیس مقابلے میں آپ نے سنی، کہ اس کے ساتھی اس کو چھڑانے کے لیے آ گئے، ملزم کو تفتیش کے لیے اسلحہ برآمد کروانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی اور ان کی فائرنگ سے آتی لہوریا جو ہے وہ مارا گیا۔ وہی کہانی جو خواجہ طارف گلشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنائی گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسپکٹر خالد نواز وریا اگرچہ بہت قابل افسر ہیں اور اپنا یہ جو کام ہے اس میں خاصی مہارت رکھتے ہیں، اور یہ تو 2 نام ہیں جو آپ نے سنے ہیں، تیفی بٹ اور آتی لہوریا، اس کے علاوہ بھی بیسیوں ایسے خطرناک مفرور اور اشتہاری ہیں جنہیں انسپکٹر خالد نواز وریا انٹرپول کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ واپس لا چکے ہیں، اور اب انہیں سب انسپکٹر سے انسپکٹر کے رینک میں ترقی دے دی گئی ہے، اور جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے CCD ہے، اس میں اسی طرح یہ اسپیشل آپریشن سیل کے انچارج ہیں، وہ سیل جو مفرور اور اشتہاریوں کو بیرون ملک سے جو ہے وہ پاکستان واپس لاتا ہے۔ اور انسپکٹر خالد نواز وریا کو نہ صرف IG پنجاب کی طرف سے تعریفی اور توصیفی سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف میں جو ہے وہ ایوارڈ دیے گئے ہیں، بلکہ انہیں دبئی پولیس کی طرف سے بھی ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ چاہے جتنی مرضی گدڑ سنگھی ہے انسپکٹر خالد نواز وریا کے پاس، خواہ وہ کتنے ہی قابل افسر کیوں نہ ہوں، لیکن اب جب کسی ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانا مقصود ہوگا تو وہ کیسے انٹرپول حکام کو، وہاں کے سسٹم کو، وہاں کی عدالتوں کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ ہم قانون کے مطابق اس ملزم کا ٹرائل کریں گے اور اس کا ماورائے عدالت قتل نہیں ہوگا، کیونکہ آتی لہوریا سے تیفی بٹ تک ہم ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر چکے ہیں جو ہماری پولیس کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ملزموں کو عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے انہیں مشکوک، پراسرار اور جعلی پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، فی الحال اور گزارش دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔